عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے. انہوں نے اپنے مبینہ قتل کے حوالے سے جو ہے بڑی انفارمیشن دی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ان کا بیان آیا ہے آپ کو سارے مسئلے مسائل پاکستان تحریک انصاف میں اب جا کے نظر آنا شروع ہوئے ہیں. عمران ریاض خان کی بازیابی جو ہے وہ جلد ہو جائے گی, جلد ہم سب کے درمیان نظر آئیں گے. اسمبلی کی جانب سے یہ ایک اور قانون سازی ہے جو لگتا یہی ہے کہ بیسکلی عمران خان اسپیسیفک ہے. خالد خورشید کی نااہلی کے بعد گلگت بلتستان میں ایک سیاسی بھوچال آ گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں جو کافی حد تک ہم پچھلے ویلاگ کے اندر کور نہیں کر سکے, لیکن اس ویلاگ کے اندر ضرور اس کو کور کریں گے. بہت سی ڈیٹیلز ہیں. آج کا دن بھی بلکہ بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ خبریں بھی جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا عمران ریاض خان کے حوالے سے. عمران ریاض خان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوئی تھی. وہاں پہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی اس میں سربراہی میں وہ جو بینچ ہے ان کے کیس کی سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل میاں علی اشفاق جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ورکنگ کمیٹی کے ساتھ اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور امید ہے کہ جلد اچھے نتائج سامنے آئیں گے. لیکن انتظامی سطح پر کچھ رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری وکیل نے اس موقع پہ بتایا کہ اطلاع کے مطابق تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وزارت دفاع اور دیگر حکام کی جانب سے رپورٹس عدالت میں پیش کی گئی ہیں اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے انتظامی سطح پر رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پولیس کو 20 دن کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 25 جولائی تک ملتوی کر دی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی چند اور صحافیوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی جو ہے وہ جلد ہو جائے گی, جلد جو ہے وہ ہم سب کے درمیان انشاءاللہ وہ جلدی نظر آئیں گے. تو عمران ریاض کے حوالے سے ایک یہ خبر ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جو لیا اراضی کرپشن سکینڈل ہے اس کے اندر ان کو بلایا گیا تھا. اینٹی کرپشن کے محکمے نے عمران خان صاحب کو بلایا ہوا تھا, وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. اینٹی کرپشن کے محکمے نے عمران خان صاحب, ان کی بہن, ان کے بہنوئی, ان کو بھی بلایا ہوا تھا لیکن وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. ادھر اوکاڑا کے اندر بھی بشرا بی بی کو بلایا گیا تھا جو بیسکلی ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ایک کوئی سڑک بنائی ہے اور اس کے ٹھیکوں کے حوالے سے ان کے اوپر الزام ہے. وہاں پہ وہ بھی پیش نہیں ہوئی. اور بشرا بی بی, احمد مشتبہ کی طلبی کے نوٹس ان کے گھروں کے باہر لگائے گئے تھے. دونوں نے لاہور ہائی کورٹ سے 17 جولائی تک جو ہے وہ حفاظتی ضمانت حاصل کی بھی ہے, وہ وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوئے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 2 مقدمات میں نامزد کرنے کا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو ایک کیسز کی تعداد جو ہے مزید بھی بڑھ سکتی ہے. ذرائع کے مطابق نئی دفعات کے اضافے کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کو منصوبہ ساز کے طور پر نامزد کیا جائے گا اور دفاعی و حساس تنصیبات پر حملوں کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی مزید دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور نئی دفعات شامل کرنے کے بعد عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ملزم نامزد ہو جائیں گے اس کے اندر. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی انسٹالیشنز کے حملے کے اوپر اگر یہ بات جاتی ہے تو کل کو شک ہے اس بات کا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ فوجی عدالت کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو یہ دس از اے بگ پرابلم فار عمران خان صاحب. اس کو بیسکلی ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے اور اس سٹوری میں یہ کہا جاتا ہے جی مزید ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر گرفتاری کی صورت میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی, کارکنوں کو اکسانے اور اشتعال دلانے کے الزامات عائد کیے جائیں گے اور زیر تفتیش ملزمان کے بیانات کی روشنی میں انہیں جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے آئینی ترمیمی بل 2023 جو ہے وہ منظور کر لیا ہے, جس کے بعد کوئی بھی امیدوار بیک وقت 2 حلقوں پر الیکشن میں حصہ لے سکے گا, جبکہ اس سے زائد پر پابندی ہوگی. یعنی آپ میکسیمم 2 حلقوں کے اندر ہی صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. عمران خان صاحب 7 8 حلقوں کے اندر جو ہے الیکشن لڑتے رہے. اس چیز کا رستہ روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بل منظور کیا گیا ہے. امیدوار جو ہے وہ دونوں نشستوں پر منتخب ہونے کی صورت میں 30 دن کے اندر ایک نشست جو ہے وہ مستعفی ہونے کا پابند ہوگا. مذکورہ 30 دن کے گزرنے پر ماسوائے دوسری نشست کے پہلی نشست جو ہے وہ خالی تصور کی جائے گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسمبلی کی جانب سے یہ ایک اور قانون سازی ہے جو لگتا یہی ہے کہ بیسکلی عمران خان اسپیسیفک ہے تاکہ ان کا رستہ روکا جائے. جو مختلف حلقوں سے وہ الیکشن لڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کام جو ہے ان کے لیے روک دیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ حامد خان صاحب کا جو بیان ہے اس نے آج سارا دن کافی پچھلے 24 گھنٹے میں تھرتلی مچائی ہوئی تھی اور اس کے اندر بیسکلی جو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کی جو سزا تھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا.
عدالت کی جانب سے جو ہے وہ تو صرف اور صرف ایک قانونی کارروائی کے طور پہ بس ہوا ہے، فیصلہ تو پہلے ہی کہیں پہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سارے ٹاک شوز بھی کل رات کو جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوئے، ہم نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی۔ اظہر صدیق صاحب اور منیب فاروق صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہیں وہ میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، آپس میں تھوڑی سی گرمی سردی بھی ہو گئی دونوں کے درمیان، لیکن یہی ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر ٹاک شوز کی زینت بنا۔ اس کے اوپر فیاض الحسن چوہان صاحب، یاد رکھیے گا استحکام پاکستان پارٹی میں ہے وہ، تو ان کا بیان آیا ہے جی حامد خان صاحب کو لے کے۔ انہوں نے کہا ہے جی حامد خان نے جسٹس وجی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک اور سندھ سے ایک رہنما جو اب پارٹی میں نہیں ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے کیونکہ ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز اسٹیبلشڈ ہیں، لیکن عمران خان نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو لوگوں کی پہچان نہیں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے 2011 میں، مرکز سے لے کر یو سی تک اپنی مرضی کے امیدوار کو عہدے دیے گئے۔ اچھا آگے میں ذرا اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بدنام زمانہ انٹرا پارٹی الیکشن کی ذمہ داری حامد خان اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں۔ حامد خان جہانگیر ترین اور علیم خان پر تنقید کر کے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بدنام زمانہ اور دھاندلی زدہ الیکشن کے ذمہ دار عارف علوی، حامد خان اور رؤوف حسن کا گینگ تھا۔ پارٹی الیکشن کے نام پر اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیے گئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کروڑوں روپیہ پارٹی الیکشن کے نام پر کرپشن کی نظر کر دیا گیا۔ سو بیسکلی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 2011 کے جو الیکشنز تھے انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے وہ بڑے دھاندلی زدہ تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی جان 2011 کے جو دھاندلی زدہ انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کا ذکر آپ 2023 میں کس بات پہ آ کے کر رہے ہیں؟ آپ کو سارے مسئلے مسائل پاکستان تحریک انصاف میں اب جا کے نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ میں خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن اس طرح کی تنقید نا جو اپنے مفادات کی وجہ سے بیسکلی فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ جو کرتے ہیں، آئی ایم سوری لیکن میں اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ویٹیج نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو چوہان صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ تو یہاں سے آپ سنیں اور یہاں سے نکال دیں، یہ والی صورتحال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہی اجلاس ہوا ہے اور اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے، علیم خان صاحب بھی تھے، بلکہ علیم خان صاحب نے کل رات کو مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا ہے، اور جب سے یہ پارٹی بنی ہے یہ تیسرا انٹرویو ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ پہلے انہوں نے سلیم صافی کو، پھر جاوید چودھری صاحب کو، اور اس کے بعد مہر بخاری صاحبہ کو جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ تو بہرحال اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا کسی سیاسی جماعت سے الحاق یا اتحاد نہیں ہوگا، یہ وقت بتائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ وقت بتائے گا کہ الحاق یا اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ویسے علیم خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے اس انٹرویو کے اندر ایک اور بات کہی ہے کہ جی بہت جلد اون چودھری اور نعمان لنگڑیال جو اس وقت ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ کے لیے بڑی عجیب سچویشن بن جاتی ہے نا، آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے حکومت کے خلاف یعنی کہ موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا نون لیگ کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ آپ نے کہ آپ کے مطابق آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے کل کو جا کے، اور ساتھ ہی آپ کے دو بندے جو ہیں آلریڈی اس کیبنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے استعفے نہیں دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، استحکام پاکستان پارٹی کو بنے ہوئے اب کئی ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ممبرز ہیں یہ ابھی تک کیبنٹ کا حصہ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ابھی تک الگ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نواز شریف پر جو الزامات لگائے گئے تھے لنڈن کے اندر، یہ بیسکلی سید تسنیم حیدر ہے، اس نے الزامات لگائے تھے اور اس وقت بڑا ڈھنڈورا پٹا تھا کہ جناب وہ ارشد شریف صاحب کے قتل کا الزام جو ہے انہوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے خود مریم نواز کی گفتگو سنی ہے، نواز شریف کی گفتگو سنی ہے، اور ان لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے یہ پلان کیا ہے۔ تو کریڈیبلٹی کے ایشوز جو ہیں یہاں پہ بھی تھے، آپ ان کو سمجھ لیجئے لنڈن کے فیاض الحسن چوہان ہیں یہ، تو ان کو لندن پولیس نے جناب اب تک 2 انٹرویوز ان کے کیے جا چکے ہیں، ان کو بلا لیا وہاں پہ، اور تفتیش جو ہے اب ان کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں اس میں کتنی کو صداقت ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس تفتیش کے دوران جو ہے بتایا گیا کہ ان کو ٹرانسلیٹر بھی جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور مزید تفتیش جو ہے ابھی اس معاملے کے اوپر ہونی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں تھوڑا سا جی بی کے حوالے سے۔ جی بی کے معاملے کے اوپر ہم نے بڑی کم ڈسکشن کی، ذرا خبریں اور اتنی زیادہ تھیں، ذرا اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیسکلی سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی نااہلی کے بعد جی بی میں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ایک سیاسی بھوچال آ گیا ہے، اور آج پولیس نے جو ہے وہ بلکہ کل پولیس نے جو ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اسپیکر نے جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا، تو ناراض رکن حاجی شاہ بیگ شیڈیول کے خلاف درخواست لے کے عدالت پہنچ گئے وہاں پہ۔
اس میں کہا گیا جی ایمرجنسی میں الیکشن کے لیے بھی 72 گھنٹوں کا شیڈیول دینا ضروری ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلائے گئے اجلاس پر سپریم اپیلیٹ کورٹ نے حکم امتناعی یعنی کہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا. چیف جسٹس محمد شمیم جی بی کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اسپیکر سے پوچھا کہ جی کیا ایمرجنسی تھی کہ اتنی جلدی میں الیکشن شیڈیول دیا, آپ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے. تو اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. تو عدالت نے اسپیکر کو نئے شیڈیول کے ساتھ جو ہے وہ طلب کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی کم از کم 72 گھنٹے کی مدت مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے. وہاں پہ یہ جو اسپیکر ہیں گلگت بلتستان کے نذیر احمد, ان کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے موو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور تحریک انصاف نے دوسری جانب جو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جو نامزد کیا ہے وہ راجہ اعظم کو نامزد آلریڈی کر دیا ہوا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک فارورڈ بلاک بھی بن گیا ہے. حاجی گلبر ہے, انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں اسمبلی کے وہ ان کے ساتھ ہیں. ابھی تک یہ ان کا دعویٰ ہے. میں صرف تھوڑا ذرا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جی بی میں پی ٹی آئی کا جو حکومتی اتحاد ہے وہ 23 ارکان کے اوپر مشتمل ہے. پیپلز پارٹی کے 4 اور نون لیگ کے 3, جے یو ایف اے اور 1 آزاد رکن مل کے بھی جو ہے ٹوٹل 9 بنتے ہیں. یہ ابھی تک 9 بنتے ہیں اور اگر انہوں نے اپنا نمبر پورا کرنا ہے تو 17 کا نمبر جو ہے ان کو پورا کرنا پڑے گا. اب اگر حاجی گلبر خان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہمارے ساتھ ہیں, تو اگر آپ 3 ان کے ایڈ بھی کر لیں تو یہ 12 بنتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ان کو 4-5 لوگ مزید چاہیے اگر وہ اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. ویسے جو خبریں آ رہی ہیں گلگت بلتستان سے وہ یہی ہیں کہ یہاں پہ بھی موسٹ پرابلی وہی موو ہو سکتی ہے جو کراچی کے میئر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوئی تھی کہ اندر بندے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. لیکن کونسلوں کے حوالے سے نسبتاً اگر آپ ایم این ایز یا ایم پی ایز کی طرف جائیں نا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کمپیریٹیولی. توڑ لو تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے کہ بندے تو توڑ لیتا ہے, لیکن کچھ ایسی ہی موو جو ہے وہ وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے جناب ایک اور قوم سے خطاب کیا ہے. آج کل سب سے فیوریٹ جو مشغلہ ہے وہ یہی ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر قوم سے خطاب کیا جاتا ہے. ایک نئی چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب لائیو خطاب نہیں ہوتا, خطاب ریکارڈڈ ہوتا ہے اور ایڈیٹڈ ہوتا ہے. مطلب اس طرح ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے جو ہے وہ اب خطاب جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. ایک تو اس کے اندر اپنے اس خطاب کے اندر انہوں نے جو چیف منسٹر جن کو فارغ کیا گیا ہے ابھی یہ جو جعلی ڈگری کے چکر میں, اس میں انہوں نے ان کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کا آدمی, اہلیت بھی رکھنے والا, ایماندار, آج کل کے حالات میں ایماندار آدمی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. نظریاتی آدمی, اس کو گرا دیا گیا جس طرح پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی. انہی لوگوں نے پھر پنجاب میں گورنمنٹ گرائی لیکن قوم نے 16 جولائی کو الیکشن میں پھر جتا دیا اور ہماری گورنمنٹ واپس آ گئی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ پوری طرح وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایون دو کہ وہ ان کی جعلی ڈگری نکل آئی ہے, لیکن خان صاحب جو ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں خالد خورشید یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے, ان کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان چھوڑ کر پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھا. مطلب اتنی تعریف. انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں, اپروور بنا رہے ہیں, یعنی وعدہ معاف گواہ کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے. اعظم خان میرا پرنسپل سیکرٹری, اس کو اٹھا کر لے گئے, 3 ہفتے سے وہ غائب ہے. یہ حقیقت ہے کہ اعظم خان صاحب جو ان کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کل نیب میں گیا تھا, توشہ خانہ کیس میں کہا کہ جی وہ فلاں آدمی نے کہا کہ دبئی میں آپ نے گھڑی بیچی ہے, وہ فراڈ آدمی ہے, اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. میں نے جیو کے اوپر کیس کیا ہوا ہے, جنہوں نے کہا ہے میں وہ کیس انشاءاللہ عدالت کے اندر جیتوں گا. وہ ایک ناروے سے بھاگا ہوا, اس سے بیان دلوا دیا کہ عمران خان نے گھڑی بیچی ہے کسی کو. اس کے بعد انہوں نے کہا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ فیڈ کرتی تھی کہ انہوں نے اتنی چوری کی. اب یہ بات کریں شریف خاندان کی کہ جی وہ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ انہوں نے اتنی چوری کی ہے, فلاں نے اتنی چوری کی ہے. میں سب سے زیادہ ان کی چوریوں کے خلاف کھڑا تھا. ہمیں پوری طرح تفصیلات دی گئیں. جنرل امجد نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ کتنی پراپرٹیز باہر ہیں, اس کے بعد ان کو این آر او دے دیتے ہیں اور پھر وہ پھر سے لوٹتے ہیں, ان کے اوپر پھر کیسز بنتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب آ کر ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اب پلان بن رہا ہے کہ آگے مزید ان کو بٹھایا جائے. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا اور یہ مان گئے. تو اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو خان صاحب وہ تو آپ کو بھی کہتی ہے کہ آپ نے بھی بہت سے فراڈ کیے ہیں, آپ نے بھی بہت سی چوریاں کی ہوئی ہیں, مان لیں. اس لیے برائے مہربانی یہ وہ والی حرکتیں نہ کیا کریں کہ جی ہمیں تو فائلیں دکھائی گئی تھیں. برائے مہربانی
آپ کو یہی تو آپ سے کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک فوجی افسر نے بیٹھ کے آپ کو ایک فائل دکھا دی اور آپ نے چپ کر کے سارا کچھ مان لیا. آج آپ ہی کے حامد خان صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ تو پہلے کہیں اور ہو چکا ہوا تھا. تو براہ مہربانی اور کچھ نہیں تو انہی کو بٹھا کے پوچھ لیں, حامد خان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ نے یہ بیان کیوں دیا, کیونکہ ان کے اس بیان کی وجہ سے آپ کے بیانیے کی پوری ہوا نکل گئی ہے. حقیقت تو یہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 نومبر سے پہلے ڈی آئی خان سے واپس. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے اپنے مبینہ قتل کے حوالے سے جو ہے بڑی انفارمیشن دی ہے. اور ایک اور نئی انفارمیشن آئی ہے. وہ پہلے جو ہم نے سب نے دیکھا وزیر آباد میں جو ہوا تھا وہ تو ایک مطلب قتل کی کوشش ہوئی تھی. خان صاحب نے اب ہمیں بتایا کہ جناب ایک نہیں, میرے تو اس سے بھی زیادہ میرے اوپر قتل کی اٹیمپٹ ہو چکی ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ 3 نومبر سے پہلے ڈی آئی خان سے واپس آ رہا تھا ہیلی کاپٹر میں, اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا, بچتے بچتے آ کر ایک جگہ پر اتر گیا. پھر پختونخوا میں محمود خان نے ایک آدمی پکڑا, جیل میں ڈالا اس کو جس نے مجھے قتل کرنا تھا. پھر محمود خان نے مجھے بتایا کہ سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا, وہاں ایک آدمی راکٹ لانچر لے کر کھڑا تھا, بال بچ گئے, وہ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا پھر 3 نومبر ہوا, پھر جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی, سارا نامعلوم افراد نے گھیرا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی کہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو ہے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, دیٹس اٹ. سو خان صاحب کے مطابق ان کو قتل کرنے کی اب تک 4 مختلف کوششیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. اب کس طرح اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے, کس طرح اس کو, خان صاحب کے الفاظ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے خان صاحب کے الزامات لگانے کی اور جھوٹ بولنے کی وہ بہت زیادہ ہے. کس طرح اب اس کے اوپر یقین کیا جائے. اللہ خیر, پھر بھی اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے, ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی کرے. انہوں نے کہا جی آخر میں کہنا چاہتا ہوں 2 راستے ہیں, ساری قوم کھڑی ہو, میں جیل جاتا ہوں تو آپ کو گھر میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں ملک کے لیے کھڑے ہوں, یہاں رہیں, لڑیں, پرامن طریقے سے, توڑ پھوڑ نہیں کرنی, یہ ہمارا ملک ہے. سو خان صاحب کے بارے میں فرینکلی اسپیکنگ اسلام آباد کے اندر یہ کافی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلدی گرفتار ہو جائیں. تو ناؤ ہی از موٹیویٹنگ آل ہز سپورٹرز کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آپ لوگوں نے باہر ضرور نکلنا ہے, احتجاج آپ نے ضرور کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. لیکن اس مرتبہ احتجاج جو ہے وہ 9 مئی والا نہیں کرنا کہ آپ کنٹونمنٹ کے اندر گھس جائیں اور کور کمانڈر ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگا دیں. مطلب آرام سے احتجاج کرنا ہے, وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت حلالی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جج مقرر ہو گئی ہیں, اور ان کی تقرری کے بعد جو ہے سپریم کورٹ میں اب 16 ججز جو ہیں وہ ہو جائیں گے. ابھی بھی چند ججز جو ہیں وہ کم ہیں. ان کی جو سفارش تو نہیں, مطلب ان کی جو نامزدگی تھی وہ انہوں نے کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. تو پہلے ویسے یہ کہا جا رہا تھا, اب ججز کی تعداد ٹوٹل جو ہے وہ 16 ہو چکی ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس عمرتا بندیال جو ہیں ان کی نامزدگیاں یا ان کے دھڑے کے لوگ جس طرح کہتے ہیں وہ 8 جج ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 7 ہیں. لیکن اب اگر ان کی نامزدگی ہوئی ہے تو اب یہ نمبر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابر تقریباً ہو گیا ہے, یہی کہا جا سکتا ہے. اوبیسلی وی کی ناٹ برانڈ جج لائک دیٹ کہ وہ باقی اسی دھڑے کے ہیں, لیکن ایک عمومی تاثر اگر میں یہ کہوں تو وہ اسی طرح ہی کہا جا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی ہیں, اور درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے منی لانڈرنگ کا جھوٹا اور من گھڑت ریفرنس بنایا, اثاثہ جات قانون کے مطابق ہیں جو ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیے گئے تھے. ایک اور خبر جو آج کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ طلب کر لیا. یہ بیسکلی وہی معاملہ ہے جہاں پہ پہلے اس معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے مٹھائیاں بانٹ لی تھیں آپس میں کہ جناب فارغ ہو گئے, ہماری اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیس جو ہے واپس ٹرائل کورٹ کے اندر جائے اور وہاں پہ اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ جو ہے وہ 7 دن کے اندر کیا جائے. تو جج صاحب نے جو ہے وہ فوراً ہی اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے, اور ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ ذرا آ جائیں یہاں پہ, ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. تو اس کی سماعت بھی جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے. تو فیصلہ ہو جائے گا, مطلب 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے اور کیا یہ کیس آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.